غازی یوسف کی سلطنت کو سنبھالنا تھا۔ ایلپ سے آخری ملاقات کے دوران غازی یوسف نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے محبت کی یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، سیاحان کبھی تمہیں بھلا نہیں پائے گا۔ اور پھر وہ یہ لمحہ آ جاتا ہے جب ایلپ اپنی دھڑکتے ہوئی زندگی سیاحان کے نام کر دیتی ہے۔ اس کا دل سیاحان کے جسم میں دھڑکنے لگتا ہے، جبکہ ایلپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر جب سیاحان کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے نام اس کی زبان پر ایلپ کا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی سے وہ بے حد محبت کرتا تھا وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ پاگلوں کی طرح وہ اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلپ کی میت رکھی ہوتی ہے۔ ایلپ کا بے جان چہرہ دیکھتے ہی سیاحان کا ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد جب اسے دوبارہ ہوش آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایلپ کو دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سنتے وہ فوراً زکریا کے ساتھ قبرستان پہنچتا ہے۔ ایلپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتا رہتا ہے جسے اس کے ساتھ اس کی پوری دنیا دفن ہو گئی ہو۔ زکریا بڑی مشکل سے اسے سنبھالتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ غازی صاحب اسے واپس بلا رہا ہے۔ دونوں ایلپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایلپ کے جانے کے بعد سیاحان بالکل بدل جاتا ہے، وہ دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے، نہ اسے کاروبار میں دلچسپی رہتی ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں۔ غازی سے وہ یہ سب دیکھ کر پریشان تو ہوتا ہے، مگر وہ اب یہی چاہتا تھا کہ سیاحان اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس مقصد کے لیے وہ سیاحان کو پاکستان سے دور ترکی بھیج دیتا ہے تاکہ شدید ماحول بدلنے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیاحان کی زندگی اداسی رہتی ہے، لیکن پھر اچانک ایک دن اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر اس کی سانسیں روکی جاتی ہے۔ وہ لڑکی الہام تھی اور حیران کن طور پر وہ بالکل ایلپ جیسے دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیاحان کے چہرے پر امید کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر تبھی الہام اپنے قریبی دوست جاویہ کے ساتھ